اون عباس بپی صاحب موجود ہیں. سینیٹر اون عباس, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ہاؤ ہیو یو بین؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. آئی مین اٹس بین اے لانگ ٹائم, تقریباً 10 مہینے ہو جائیں ٹاک شو کیے. سو یس اٹس اے ڈفرنٹ فیلنگ آل ٹوگیدر ٹوڈے. سو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے بڑی مشکلات تھے پی ٹی آئی کے لیے, ابھی مشکلات ٹلی نہیں ہیں؟ مشکلات اپنی جگہ پہ, لیکن جو ہمیں ایک عوام کی طرف سے ایک پذیرائی مل رہی ہے نا, دیٹ کیپس اس گوئنگ. آئی ایم شیور کہ جو ایک عوام میں خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے, لوگوں کی جو ہمارے دعائیں ہیں اس پورے سیناریو میں, دیٹ ریئلی کیپس اس ایک ہوا میں رکھتا ہے چیزوں کو. سو الحمدللہ مشکلیں اپنی جگہ پہ, بٹ دس از اے وے. پولیٹیکل اسٹرگلز اتنی آسان نہیں ہوتی کسی بھی دنیا میں, کہیں بھی جہاں بھی پولیٹیکل اسٹرگلز ہوں, جہاں بھی مشکلات کا شکار ہیں. دس از اے وے دے آر, اینڈ بٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل یس دیر از ہوپ, اینڈ وہ کہیں نہ کہیں امید تو ہے انشاءاللہ. سو آپ ابھی یو آر ود پی ٹی آئی؟ یس آف کورس آئی ایم پی ٹی آئی. obviously آپ نے کے پیپرز بھی منظور ہو چکے ہیں. ہاں جی میں پی ٹی آئی کے سینیٹر آف کورس ہی. جی یس. لیکن ایک ویڈیو بیان آیا تھا آپ کا سپٹمبر میں, جس کے بعد یہ کہا گیا تھا آپ سیاست کو کچھ عرصے کے لیے خیر بات کہنے جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی جنوبی پنجاب کی صدارت آپ نے چھوڑ دی تھی. اس کے بعد اپنے کاغذات نامزدگی جاری کروائے, تو اتنے عرصے کے لیے چھوڑنی تھی, چھوڑنی نہیں چاہیے؟ جو میں نے اس میں کہا تھا کہ میں ٹیمپریری طور کے اوپر نا تھوڑا سا وقفہ لے رہا ہوں سیاست سے. I have been away for 4 months, میں 4 مہینے I have been away from it, but I think الیکشن کا ٹائم آ گیا, تو اس لیے this is high time کہ I should start representing my party. اور باقی جہاں تک تنظیمی سیاست اس میں کون سی تنظیم چل رہی تھی, سو تنظیمی سیاست ان حالات میں کرنا ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے, بٹ I think this is high time کہ اب اس وقت پارٹی کو ریپرزینٹ کریں. پریشر میں تھا آپ کا ویڈیو, اب اس کے بارے میں کچھ کہنا تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, بٹ یس کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب آپ کو اس طرح کی چیزیں, یو نو اٹ ویری ویل کہ جو پورے 6-8 مہینے میں سرکل چلتا رہا, جس طرح معاملات چلتے رہے, تھنگس ور ناٹ ویری ان نارمل سرکمسٹانسز. تو جن دوستوں کے ساتھ بھی ایسا رہا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا. So you also feel کہ 9 مئی نے پی ٹی آئی کی سیاست کو بہت شدید نقصان پہنچایا؟ I don't think so کہ پی ٹی آئی کی سیاست پورے پاکستان کی سیاست کو it has put on a different track, and I'm sure پی ٹی آئی is the only party جو پاکستان کی true reflection ہے اس وقت عوام کی. اگر آپ دیکھیں جو عوام کی اصل جو جسٹ ہے اس کی ریپرزینٹ وہ پی ٹی آئی کرتی ہے, تو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا تو عوام یا پاکستان کے ساتھ obviously ڈی ٹریک کہیں نہ کہیں ہوگا. یس 9 مئی نے تھوڑا سا ٹریک ضرور چینج کیا, بٹ الحمدللہ آئی ایم ہیپی کہ جی لوگ ابھی تک اسی طریقے سے اسی جدت اور محبت کے ساتھ تحریک انصاف اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک 9 مئی کو, یہ میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈرز تھے ان کو روکنا چاہیے تھا عوام کو, کچھ پرو ایکٹیو ان کی طرف سے ایکشن آنا چاہیے تھا. اچھا اس کی ڈفرینٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں, اور اوبیسلی جو کچھ اس دن ہوا وہ ایک ریاکشن ضرور تھا اپنی جگہ سے, بٹ دیکھیں جو عوامی ریاکشن ہوتا ہے نا, یہ جو موب ہوتا ہے اس کے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, لوگوں کی محبت. لیکن ایک آن ریکارڈ آ جاتا ہم نے روکا تھا. اچھا ہم نے تو اس کے حوالے سے کہا بھی تھا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, آپ اس کے لیے جے آئی ٹی بنائیں, انویسٹیگیٹ کریں, تاکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس میں کوئی رول پلے کیا دے شوڈ کم آؤٹ. بٹ جو ایک لوگوں کی خان صاحب سے محبت تھی اس میں ایک جنرل ریاکشن یہ لوگوں کی طرف سے تھا بھی صحیح, تو ہم نے پھر بھی کہا تھا کہ اگر کسی میں کوئی لوگ انوالو ہو تو آپ انویسٹیگیٹ کریں تو کم آؤٹ. سو اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں جس کو اب 10 مہینے تو خان صاحب خود کہتے رہے کہ ہم کہا کہ جی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اینڈ برنگ دوز پیپل آؤٹ اف یو تھنک کہ اگر اس میں لوگ ریسپانسبل ہیں. سو بلے کے نشان کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست کل سپریم کورٹ میں ہوگی. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی بات ہوتی تھی, اب یہ بیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا یہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے نا یہ بہت ہی ایڈورس قسم کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, اب آپ اس کی ان کی میلافائڈ انٹینشن چیک کریں. سپٹمبر میں یہ پیشی ہوئی تھی پہلی دفعہ, جب سپٹمبر میں انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جو ہماری درخواست کے اوپر, انہوں نے کہا جی فیصلہ آپ کے حق میں آ چکا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کے الیکشن ہو چکے ہیں, یہ پچھلے سال الیکشن اینڈ ایکسیپٹیبل, ہم آپ کو فیصلہ محفوظ کر کے سنا دیں گے. 2 مہینے تک فیصلہ محفوظ رکھا. جب الیکشن کا ٹائم نزدیک آیا تو نومبر کی 20 کو نے کہا جی آپ اس سے کریں 20 دن میں الیکشن کرائیں. پارٹی نے الیکشن کرا دیے. اب اس الیکشن کے نتیجے میں فوری طور کے اوپر بلا جا رہا ہے, بلا آ رہا ہے, پشاور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. اب پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں دے رہا ہے. ایک بات بتائیں, کیا ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ بلا لے کے کیا پروف کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر اتنا شوق تو الیکشن کمیشن خود آگے تحریک انصاف سے الیکشن ہی لڑ لینا, کیا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو لانا. ان کا جو رول ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کو جس بیس پہ ان کے پیپر ریجیکٹ کیے گئے وہ کون سا کیس ہے؟ توہین الیکشن کمیشن. یعنی کہ اس وقت انٹائرلی ایک پولیٹیکل جماعت کے خلاف تو الیکشن کمیشن نے جیسے نا ہاتھ باندھ لیے. وہ بھائی پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دو, لیٹ them decide whatever they want to decide. پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت میں ہے,
لیٹ پیپل کم آؤٹ. وہ جس کو ووٹ کرتے ہیں, آپ بلہ لے بھی لیں گے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کو بلے کی مقبولیت سے خوف آ رہا ہے. آئی مین ریئلی ویری اگر بلہ نہیں ہوتا, یو نو انڈرسٹینڈ پالیٹکس, تو کتنا نقصان ہے؟ نقصان تو ہوگا. پولیٹیکل اوبیسلی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے جس کی پریزنٹیشن بلہ کرتا ہے, تو آٹومیٹکلی کنفیوژن کا عمل تو ضرور آئے گا. لیکن نوئنگ مائی پارٹی اینڈ مائی پیپل, ہم ایک بات, واحد ایسی جماعت ہے جس کا ایک اسٹرکچر موجود ہے. ایوری بڈی فالوز دیٹ. سو اگر ایک خان صاحب کی طرف سے لسٹ آتی ہے کہ دس از دا لسٹ یو ہیو ٹو فالو, نو میٹر کوئی جی پہ لڑ رہا ہوگا, کوئی موم بتی پہ ہوگا, کوئی کہیں ہوگا, that list will be followed in the true letter spirit. لوگوں کو پتہ ہے, اور آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے, you can't hide anything. So ultimately results yes 80-90% ویسے ہی آئیں گے, لیکن اگر آپ کو وہ 10-20-30% صرف خراب کر رہے ہیں جسٹ ٹو بیکم, کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ میں لاڈلے کو اس وقت لاڈلے کو صرف اسپیس دے کے آگے لے کے آنا ہے, جس کا آپ یہ جسٹس اعجاز الحسن سے والد سے آ رہے تھے, اگر یہ ساری چیزیں اس کے لیے کریٹ کرنی ہے تو yes you can do it, but at the end I doubt it this will really matter. So آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹکٹ مل جائے گا آپ کو پی ٹی آئی کا؟ اچھا, یہ تو خان صاحب کا فیصلہ آج رات کو آ ہی جائے گا. انیشیل تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں نیشنل اسمبلی میں آنا چاہیے, لیکن جو ہمارے حالات ہیں, if I win I have to vacate my Senate seat. Obviously ان حالات میں تو سینٹ کی سیٹ پھر 3 سال کے لیے ضائع چلی جائے گی. So it's entirely Khan Sahab's decision. So would you rather stay in the Senate? It's entirely his call. وہ جو کہیں گے, اگر وہ سینیٹر کہیں, سینیٹر کنٹینیو, آج رات کو پتہ چل جائے گا. بٹ پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا نا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی یا مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ دیا ان کو ٹکٹ نہیں دینا. کیس ٹو کیس بیسس پہ خان صاحب خود فیصلہ کریں. بہت سارے ایسے دوست ہیں, کولیگز ہیں پڑے, جن کو ٹکٹس مل بھی رہے ہیں, اینڈ یو ول گیٹ ٹو نو اٹ ٹونائٹ. اور اوبیسلی جن حالات میں انہوں نے کیا تو وہ انشاءاللہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اچھا, آپ کو پتہ ہے کس کو ٹکٹ مل رہے ہیں, کوئی بتا دیں؟ نہیں, آئی کانٹ name it obviously. خان صاحب کا at the end of he has to decide it, but بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جن کو خان صاحب obviously ٹکٹ دے رہے ہیں. That's you were very close to PTI کے پانی چیئرمین. یہ جو سارا ordeal ہوا اس کے بعد آپ کی پوزیشن کویسچن ہوئی یا آپ؟ نہیں, الحمدللہ آئی واز دا فرسٹ ون. جب میں واپس آیا تھا, جب میری ویڈیو اسٹیٹمنٹ, تو اس وقت سب سے پہلے پارٹی نے جو ٹویٹ کیا تھا, آئی واز سو بلیسڈ کہ آئی واز اونڈ بائی مائی پارٹی, جس میں پارٹی نے کہا تھا کہ آئی ایم ان اینڈ آئی آلویز اسٹے ود مائی پارٹی. سو الحمدللہ مطلب میرا ایسا کبھی کویسچن نہیں ہو پایا. سو فواد چودھری, اسد عمر, آل دیز ور آپ کے ساتھی تھے, آپ کو ان پہ افسوس ہوا, دکھ ہوا؟ دوست کوئی بھی کولیگز ہو آپ جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو, when they go away you feel hurt, ایک ہارٹ برننگ ضرور ہے, ایک تکلیف ہے. اچھے کولیگز تھے, سینئرز تھے, بہت سیکھا, اینڈ ٹرسٹ میں پچھلے 1.5 سال میں تو میں نے اپنے سینئر سے بہت سیکھا. سو وین یو سی گوئنگ اوے سم ویئر, جن کے پولیٹیکل کریئر ختم ہوتے, تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے. اینڈ بہت سارے دوست ایسے بھی تھے, آئی ریئلی فیل بیڈ فار دیم, بٹ آئی وش دیم آل دا بیسٹ. لیکن آپ ہی کے علاقے کی ایک اور شخصیت ہے عثمان بزدار صاحب, ان پہ دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, حیرانی ہوتی ہے, کہ خوشی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. الٹیمیٹلی he was given so much respect and love by خان صاحب, وسیم اکرم پلس, تو وہ تھوڑا سا ابھی 3-4 دن پہلے میں نے دیکھا کسی ایک جگہ پہ کوئی قومی یکجہتی کونسل ہے, وہاں پہ بیٹھے, تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا. I mean there are certain things let go of it. آپ کی جو وفاداری اور محبت ہوتی ہے نا کسی شخص کے ساتھ, it demands lot of sacrifices as well. So I wish کہ he would have تھوڑا سا struggle اور کرتا. But don't you think کہ بانی چیئرمین سے شدید غلطی ہوئی ان کو سمجھنے میں؟ اچھا, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, ہم نے زندگی میں کوئی بچپن سے کوئی ہم حکومت میں نہیں آئے, کوئی پہلی دفعہ سے یہ کہ گورنمنٹ لے کے آئے تھے. تھوڑی سی تو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے لوگوں کے بارے میں, ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ کہیں میں بالکل ہی یہ جو ججمنٹ آف دا پیپل ہے نا, اٹ کمز ود دا ایکسپیرینس. یو ڈونٹ گیٹ ٹو نو اٹ آن دا ویری فرسٹ ٹائم. آپ سب بتا رہے تھے, آپ بھی بتا رہے ہیں. ایسا نہیں بتا رہے, نہیں ویری فرینکلی جب مجھ سے پوچھتے تھے, آئی یوز ٹو سے کہ یس تھوڑی تھوڑی گرومنگ کرتے جائیں, ہی واز لرننگ تھرو اٹ. ایسا بھی نہیں, پاس ہو گیا تھا, لوگ بہت ساری چیزوں کو لیم ایکسکیوز ہے, ہی واز پرفارمنگ, اور آہستہ آہستہ تھنگس ور گیٹنگ بیٹر. لیکن on chief minister's position for a party like PTI, do you think is somebody who's being groomed, who's under training, اس کی پوزیشن بنتی تھی, یا ایک سیزنڈ بندے کی آپ تھے, اور تھے بہت لوگ تھے جو ان سے بہتر پرفارم کرتے تھے, تو میرٹ کیا ہے پھر؟ اچھا دیکھیے, آہستہ آہستہ, I want you to answer please on principle. نہیں, I am principle بتا رہا ہوں. دیکھیں, چیزیں آہستہ آہستہ آپ سیکھ رہے تھے, اور ہمارا یہ کوئی پہلی دفعہ تھی حکومت آئی تھی, یہ کوئی شروع سے نہیں تھی. سو یو لرن تھرو دا اسٹیجز, اور تھوڑا سا اسپیس ملنی چاہیے تھی. میرے خیال میں انڈیو قسم کا نا, تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پہ جو کرٹیسائز ہے نا, وہ بھی چیزوں کو نا بہت زیادہ خراب
خراب کر. آپ دیکھیں جب ہماری حکومت تھی ایسی ایسی چیزیں جو پہلے کسی حکومت نے فیس تھی وہ کر رہے تھے. سو تھنگس ور ناٹ ایز ایزی ایٹ واز لکنگ. سو آپ کے حلقے میں آپ کے علاوہ خالد جاوید وڑائچ اور بیرسٹر تیمور کی بھی کاغذات منظور ہو چکے ہیں, ان میں ان کو بھی مل سکتا ہے یہ ٹکٹ؟ آف کورس کسی کو مل سکتا ہے, اس میں کون سا. بٹ یو آر کنسیڈرڈ اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ بائی پی ٹی آئی. لیکن آپ کی جو ہمارے حلقے کی جس نے رپورٹ دیا ہمارے رپورٹر نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپ کا نمبر شاید سیکنڈ یا تھرڈ آتا ہے. اچھا یہ ایٹ دا مومنٹ یہ ان کی رپورٹ. اچھا مجھے نظر نہیں, یہ تو خیر پتہ چل جائے گا جب ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا, بٹ دیٹس انٹائرلی خان ڈیسیژن. سو لیٹس ناٹ ٹاک, انشاءاللہ کل پرسوں پتہ چل جائے گا. صبح اناؤنسمنٹ ہے. سو اب پی ٹی آئی کہاں جائے گی یہاں سے, واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا یہ کل صبح جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے دیٹ ول ڈیسائڈڈ کہ چیزیں کہاں کو جانی ہے. لیکن میں ایک چیز, عوام نے فیصلہ کر لیا, پیپل ہیو ڈیسائڈڈ فار اٹ. یقین کریں لوگوں میں جو ایک محبت ہے نا, الیکشن ڈے 8 فروری کو, دس ول بی دا فرسٹ الیکشن پرابلی ان دا ہسٹری آف پاکستان جس دن ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک پیپل ٹو کم آؤٹ اینڈ ووٹ. لوگ ایک قومی فریضے کے طور پہ گھر سے نکلیں گے, مائیں بہنیں بیٹیاں, اور اتنی بڑی ایک عوام کی مطلب وہ گھروں سے پولنگ اسٹیشن کی طرف جو موومنٹ ہے نا, یو کانٹ امیجن. لیول پلینگ فیلڈ پہ بہت بات ہوئی. ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ کاغذات نامزدگی بھی آپ کی بھی منظور ہو گئے, بہت سارے لوگوں کے منظور ہو گئے, ہائیسٹ نمبر پہ آپ نے جمع بھی کرائے پی ٹی آئی نے. سو ایک کویشچن ہے کہ کیا آپ لوگ شور زیادہ مچا رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی تھی اس نے کہا کہ جی 76% جو ہے نا 76% ہمارے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے, وہ جو 24% ریجیکٹ ہوئے ہیں. صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک حلقے میں لوگوں نے 5 نامینیشن پیپر پھیلائے, اور ہمارے عام ورکرز نے بھی کاغذات داخل کرائے تھے جو عام, اور انہوں نے زندگی کو الیکشن نہیں لڑا تھا. جو ہمارا ٹیئر 1 کا کینڈیڈیٹ تھا, یعنی سٹنگ ایم این اے جو اس وقت ایم این اے تھا, یا جس نے جیت جانا تھا, وہ 24% میں 100% جو ہے نا وہ فال کر رہا تھا. یعنی ہر وہ شخص جو ایم این اے ایم پی اے تھا یا بن سکتا تھا, ان کے 100% پیپر ریجیکٹ کیے گئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بندے نے کاغذات ریجیکٹ اپنے جمع کرائے, 21 دسمبر کی رات کو اس پہ وابڈا پہ بجلی چوری کا پرچہ کرایا گیا. 23 کو جب وہ صبح نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے تو وہ اپنا جمع کرا دیتا ہے, اور اس میں اوبیسلی وہ ایف آئی آر مینشن نہیں تھی. جب 26 کو اسکروٹنی ہوتی ہے تو آر او اس کے پیپر ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ جی آپ کو 21 کی رات پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, آپ نے اپنے نامینیشن پیپر میں نہیں لکھا. اس نے کہا جی 21 کی رات کو ہوئی ہے, آئی نیور نیو اباؤٹ. انہوں نے کہا ریجیکٹڈ. وہ ٹریبیونل میں جاتا ہے اور کہتا ہے جی یہ 2 لاکھ روپے بجلی کا بل مجھ پہ ڈال دیا کہ آئی ایم ریڈی ٹو پے. انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ آپ کو اس نے آپ نے نہیں لکھا تھا, آپ صادق امین نہیں رہے, اس لیے یور پیپر اسٹینڈ ریجیکٹڈ. وہ بولتا ہمارے ساؤتھ پنجاب میں کبیر والا سے ایک ہمارا کینڈیڈیٹ تھا. ایک کینڈیڈیٹ ہمارا ہے بھاول نگر کا, چشتیہ میں, اس نے پروٹیکٹیو بیل لی اگینسٹ این ایبسکانڈر کی, جی اس کو اشتہاری کر دیا جیسے سارے چھپے, وہ بیچارہ پیش نہ ہوا. ہائی کورٹ نے اس کو پہلے 3 دن کی پیشی ڈالی, پھر بہاولپور ہائی کورٹ نے 10 دن کی اس کو پروٹیکٹیو بیل دی. آر او کہتا ہے کیونکہ تمہیں دوسری ہائی کورٹ نے 10 دن کی پیشی دی ہے, اس میں تمہاری میلافائڈ انٹینشن ہے, یہ دوسری پروٹیکٹیو بیل جو تم نے لی ہے نا, دیٹ شوز یو آر ناٹ رائٹ, تمہارے پیپر ریجیکٹ ہے. ریزنس بعد میں کریٹ کیے گئے, پہلے لسٹ آئے گی اس کو بھی ٹک, اس کو بھی کینسل, اس کو. سو وہ جو ونرس ہیں نا, جو وننگ ہارسز تھے, ان کو سب سے پہلے ریجیکٹ کیا گیا. اس کے بعد لاجک ڈھونڈیں گے اس کو کس بیس پہ ریجیکٹ کرنا ہے. اس لیے ہم کہتے تھے کہ آر اوز کا الیکشن نہیں بنتا.